أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين سيدنا وسيد الأولين والآخرين حبيبنا وحبيب إله العالمين إمام المرسلين وخاتم النبيين شفيع المذنبين ورحمة للعالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على أعداء الحق والدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العلي العظيم. ایک مرتبہ اور بلندتر صلوات. یہ زمانہ وہ ہے کہ اسلام پر اور معاشرے مسلمین پر ہر طرف سے ایک یلغار ہے، اور اس اعتبار سے اسلام شناسی اور مسلم شناسی، اسلام شناسی اور مسلم شناسی کے اسباق پھر سے دہرانے کی ضرورت ہے. ایک ایسی شخصیت کی یاد میں اور ان کے ایصال ثواب کے لیے مجلس منعقد ہو رہی ہے، جن کا تعلق میڈیا سے تھا. ابھی آپ حضرات نے سنا، صحافت سے تھا، میڈیا سے تھا. اور اس وقت اگر آپ عالمی میڈیا کا جائزہ لیں تو طرح طرح سے اسلام پر، اسلامی تاریخ پر، مسلمین پر، مسلمین کی تاریخ پر، اسلامی تہذیب پر، اسلامی ثقافت پر سوالات اٹھائے جا رہے ہیں، اعتراضات کیے جا رہے ہیں، اور حقائق کو مسخ کیا جا رہا ہے. سامنے کی حقیقتوں کا انکار کیا جا رہا ہے. دور وہ آ چکا ہے کہ دن دوپہر چمکتے ہوئے سورج کے نیچے کھڑے ہو کے دلیل مانگی جا رہی ہے کہ بتائیے سورج وجود رکھتا ہے یا وجود نہیں رکھتا. یہ دور آ چکا ہے کہ دن میں کھڑے میں سورج کے نیچے سورج کی روشنی پھیلی ہوئی ہے، اور سوال کر رہے ہیں بتائیے وجود سورج کا ہے، یہ ثابت کیجئے. اگر یہ سوال آپ سمجھ گئے تو بس ایک سوال میں ذہن بڑی حقیقتوں سے مربوط ہو جائے گا. جو لوگ آج بھی
ولایت علی ابن ابی طالب پہ کی دلیل مانگتے ہیں. ارے خدا کی قسم، اگر ولایت علی ابن ابی طالب موجود نہ ہوتی، نافذ نہ ہوتی، آفتاب ولایت کی روشنی پھیلی ہوئی نہ ہوتی، تو پھر یہ آج جو دنیا میں جہاں بھی جو کچھ اسلام نظر آ رہا ہے کسی چیز کا وجود نہ ہوتا. جو مسلم جہاں بھی جس قدر اسلام پر نازاں ہے، جو فرد بھی جتنا اسلام رکھتا ہے، وہ اسلام کس کی ولایت کا فیضان ہے، کس کی ریاضت کا فیضان ہے؟ کس کے جہاد اور کس کے مجاہدے کا فیضان ہے؟ اگر اسلام نام ہے دلوں کے فتح کرنے کا تو یہ کام علی نے کیا، اور اگر اسلام نام ہے ملکوں کے فتح کرنے کا تو اس کا صحرا بھی آپ جس کے سر بھی چاہیں مڑنا، مگر یہ ماننا پڑے گا کہ وہ اصل قاعدہ، وہ اصل زمین، وہ اصل مرکز جس پر کھڑے ہو کر آپ نے تمام عالم کو فتح کیا ہے، وہ شمشیر علی کی دین تھا. سامنے کے حقائق ہیں، کوئی نئی بات میں نے نہیں کہی. آپ تڑپ گئے، داد دے رہے ہیں، نعرے لگا رہے ہیں، کوئی نئی بات نہیں کہی میں نے، بالکل سامنے کی باتیں ہیں. لیکن بس میں نے یہ کہا کہ دیکھو یہی سورج کی روشنی ہے. تم میدان میں کھڑے ہو کے سورج کے نیچے ہم سے پوچھ رہے ہو کہ سورج ہے کہ نہیں ہے. یہ سورج کی روشنی ہے، یہ رہی سورج کی روشنی. یہ جس کے وجود سے تمہارے وجود کا سایہ معتبر ہوتا ہے وہی روشنی ہے. بھئی روشنی نہ ہو تو آپ کا سایہ پیدا ہوگا؟ ظل، سایہ تو تبھی پیدا ہوگا نا جب روشنی ہوگی. یہ جو عالم کے نقشے پر آپ کا وجود ہے اور آپ کا سایہ ہے، یہ کسی آفتاب کی تابانی کا صدقہ ہے، تصدق ہے. بہرحال یہ تو میں نے آپ کے ذوق کے لیے فوری طور پر تاکہ ذہن مربوط ہو جائے نتیجہ کلام سے عرض کر دیا، لیکن گفتگو مرحلہ بمرحلہ آگے بڑھانا چاہوں گا. آج از سر نو اسلام شناسی کی ضرورت پیش آ رہی ہے. آج از سر نو مسلم شناسی کی ضرورت پیش آ رہی ہے. اسلام کیا ہے؟ بعض حضرات خود ہمارے معاشرے سے ابھرتے ہیں اور بالکل ایک نئی تفسیر دین کی لے کے سامنے آ جاتے ہیں. یعنی ہم تو اسے دین سمجھتے ہیں، ہم تو اسے اسلام سمجھتے ہیں. بھئی اسلام جو ہے انسانی صنعت کا نام نہیں ہے. اسلام انسان کی صنعت کا نام نہیں ہے کہ ایک انسان نے بنایا تھا اور دوسرے انسان کو اس میں تبدیلی کا حق حاصل ہے. ایک انسان نے تعمیر کی تھی، دوسرا انسان آ کے اس تعمیر کو ریکنسٹرکٹ کرے، اس کا حق نہیں ہے. اس لیے کہ یہ انسان کی تخلیق نہیں ہے. اسلام انسان کی صنعت نہیں ہے. پروردگار جناب افتخار عارف صاحب کی زندگی میں خوب برکتیں عطا فرمائے. میرے اس جملے کو انہوں نے جس طرح سے سمجھا ہے اور سنا ہے اور جس نگاہ سے مجھے دیکھ کر داد دی ہے، وہ یا میں سمجھتا ہوں یا وہ سمجھتے ہیں.
غالباً ایک لفظ پر وہ ٹھٹکے ہیں، ریکنسٹرکٹ. بھائی یہ ماشاءاللہ جنرل یعقوب صاحب تشریف فرمائے ہمارے سامنے. ایک انسان ہے، ایک بشر ہے، انہوں نے کوئی عمارت بنائی اور اس کے بعد کوئی اور جنرل صاحب آئے، انہیں حق ہے، جیسے انہیں حق تھا بنانے کا، انہیں حق ہے اس کو تبدیل کرنے کا، ریکنسٹرکٹ کرنے کا. ریکنسٹرکشن واضح ہے، رینوویشن، ریکنسٹرکشن، تجدید عمارت کی، تشکیل نو، تشکیل جدید. یہ سب ممکن ہے کہاں؟ جب اصل، اساس اور بنیاد اور عمارت بنائی ہو کس نے؟ کسی انسان نے. لیکن اگر عمارت بنائی ہوئی پروردگار کی ہے، اب کسی انسان کو ریکنسٹرکشن کا حق حاصل نہیں ہے. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد و آلہ. بات آپ سمجھیے تو بہت نزدیک کی بھی ہے، اور بات سمجھیے تو بہت دور تک کی بھی ہے. ٹھیک ہے نا؟ بہرحال اتنے ورژن اسلام کے پیش کیے گئے کہ پھر میں عرض کر رہا ہوں کہ اس دور میں دوبارہ اسلام شناسی کی ضرورت ہے. اسلام شناسی، اصول اسلام کیا ہیں، اصول دین کیا ہیں، بنیادیں ثقافت اسلامیہ کی کیا ہیں، اسلامی تہذیب اور اسلامی ثقافت کی بنیاد کن چیزوں پر، کن اقدار پر ہے، کن اقدار پر ہے. ہمارے سامنے تو ایک ایسا اسلام لا کے کھڑا کر دیا گیا ہے اور ایسی اسلامی تعبیریں پیش کی جا رہی ہیں کہ جہاں سب کچھ ہے الا اقدار. قدریں تو ہیں ہی نہیں. تمام اساس دین چند لفظوں پر رکھ دی گئی. عزیزو، اساس دین لفظوں پر نہیں، قدروں پر ہے. اساس دین، دین کی، اسلام کی بنیاد ورڈز پر نہیں، ویلیوز پر ہے. چند الفاظ کے دہرانے کا نام نہ اسلام ہے نہ ایمان. آپ صرف لا الہ الا اللہ کہتے رہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ کہتے رہیں، اور آپ کی تمام وفاداریاں بتوں سے ہوں. وہ چاہے بت کسی طاق میں رکھے ہوں یا آستین میں رکھے ہوں یا دل میں رکھے ہوں یا دماغ میں رکھے ہوں، کہیں بھی رکھے ہوں. اور وہ بت چاہے پتھر کے ہوں، چاہے موم کے ہوں، چاہے لکڑی کے ہوں، چاہے لفظوں کے ہوں، چاہے خواہشات نفس کو بت بنا لیا ہو، بت ہے. تو صرف زبان سے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ یا اشہد ان لا الہ الا اللہ کہتے رہنا اسلام نہیں ہے. لفظوں پر اساس اسلام نہیں ہے، قدروں پر اساس اسلام ہے. اس لیے کہ اصلاً یہ انسان کس لیے کہلاتا ہے؟ جب تک زندگی جبلتوں کے سہارے رینگتی ہے زمین پر، وہ حیوانیت کے دائرے میں رہتی ہے. جب زندگی قدروں کے شہپر سے اڑتی ہے افلاک پر، تو انسانیت وجود میں آتی ہے. صلوات پڑھ دیں محمد و آلہ. یہ جملہ یاد رہے گا. یہ زندگی جب تک جبلتوں کے سہارے زمین پر رینگتی رہتی ہے، یہ حیوانیت کے دائرے میں رہتی ہے. اور جہاں اسے اقدار کے پر لگ جاتے ہیں اور افلاک پر اڑنے کی سعی کرتی ہے، وہیں سے انسانیت معتبر ہوتی ہے. یہ انسان
ان دو قدموں سے چلتا ہے زمین پر، مگر انسان کی روح، بیٹھے میں افتخار عارف صاحب پوچھئے روح کے لیے سب سے حسین اور سب سے زیادہ استعمال ہونے والا استعارہ کیا ہے عرفانی ادب میں یا کلاسیکی ادب میں؟ روح انسانی کو کہتے ہیں طائر روح. طائر روح. یہ طائر روح میں طائر کا لفظ کیوں آیا؟ طائر کا کلمہ کیوں آیا؟ اس لیے کہ روح جو ہے خاکی نہیں ہے، روح زمین پر رینگتی نہیں ہے، یہ جسم ہے جو دو قدموں سے زمین پہ چلتا ہے. روح انسانی ہمیشہ مائل پرواز رہتی ہے. خدا کی قسم روح انسانی ہمیشہ 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 مائل پرواز رہتی ہے، اس لیے کہ روح اس خاک سے جنسیت نہیں رکھتی، سنخیت نہیں رکھتی. روح خاک کی جنس سے نہیں ہے، روح خاک کے سنخ سے نہیں ہے. روح کی طبیعت اور خاک کی طبیعت جدا جدا ہے، اس لیے روح ہمیشہ مائل پرواز رہتی ہے. یہ جسم خاکی جسم پر زمین پر چلتا رہتا ہے، لیکن روح آسمان پر پرواز کرتی رہتی ہے. جب آپ قیام کی حالت میں ہوتے ہیں تو روح کا ایک مقام ہوتا ہے، جب آپ رکوع کی حالت میں ہوتے ہیں روح کا ایک مقام ہوتا ہے، جب آپ سجود کی حالت میں ہوتے ہیں روح کا بلند ترین مقام ہوتا ہے. یعنی جسم مادی خاک پر ہوتا ہے اور روح جو ہے وہ افلاک پر ہوتی ہے. اور روح انسانی، روح ہمیشہ مائل پرواز رہتی ہے. اور جب یہ روح مادی جسم پر اتنی گرفت پیدا کر لے، اتنی قدرت پیدا کر لے کہ جہاں تک روح جائے جسم کو ساتھ لے کر جائے، اسی مرحلے کا نام معراج ہوتا ہے. روح ہمیشہ مائل پرواز ہوتی ہے. اور اپنی روح کی ایک خصوصیت اور سمجھ لیجئے، اللہ سبحانہ و تعالی نے آپ کے جسم میں مخلوقات کی تمام صفتیں رکھی ہیں، جسم میں، اس وجود میں اور آپ کے نفس میں. لیکن وہ شے جسے روح کہتے ہیں اس میں الہی اسماء کے تجلیات ہیں. اس میں میں نے 3 لفظیں الگ الگ استعمال کی ہیں، جسم، نفس، روح، اشتباہ نہ ہو. روح ایک الگ حقیقت ہے. یہ جسم کے اندر جو ایک حقیقت ہے اسے تو نفس کہتے ہیں. روح جسم کے اندر نہیں ہوتی، چونکہ روح ایبسٹریکٹ ریئلٹی ہے. روح ایک امر مجرد ہے. روح امر مجرد ہے. امر مجرد کے معنی ہے کہ روح لا مکانی ہے، لا زمانی ہے. اور جب روح لا مکانی ہے تو اس مکان جسم میں کس طرح سے مقید ہو سکتی ہے؟ یہ دقیق فلسفیانہ بحثیں ہیں. اسے بس ریفرنس کے طور پہ، حوالے کے طور پہ کہہ کے آگے بڑھ گیا. اسے نفس کی حقیقت روح سے مختلف ہے، اور روح ہمیشہ مائل پرواز رہتی ہے. جسم انسانی، نفس انسانی کی تربیت کرنا اس طرح کہ وہ امر الہی کے تابع رہے ہمیشہ. امر الہی. دیکھیے اس فقیر کی گفتگو کا اسلوب ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ ہم شرعیات سے لے کے عرفانیات تک کلام کو مربوط رکھنا چاہتے ہیں، فقہیات سے لے کر عرفانیات تک. جس کا جتنا ذوق ہے اپنے ذوق کے مطابق حظ و حصہ لے کر جائے. فقہیات سے لے کر اور عرفانیات تک. فقہ میں اٹھتے بیٹھتے ہم علماء تشریف فرمائے، پروردگار ان کے وجود پربرکت کو دوام عطا فرمائے. فقہ میں اٹھتے بیٹھتے کس چیز پر بحث ہوتی ہے؟ امر الہی، اوامر اور نواہی.
اصل تو زور اسی پر ہے. یوں احکام خمسہ ہیں. احکام خمسہ سے مراد کیا ہے؟ امر، نہی، استحباب، کراہت، اباحت، واجب، حرام، مستحب، مکروہ، مباح. یہ 5 جو ہیں انہیں کہلاتے ہیں احکام خمسہ. زندگی کے جتنے شؤون ہیں، زندگی کی جتنی باتیں ہیں، سب ان 5 احکام کے تحت آ جاتی ہیں. یا کچھ چیزیں واجب ہیں، یا کچھ چیزیں حرام ہیں، یا کچھ چیزیں مستحب ہیں، یا کچھ چیزیں مکروہ ہیں، یا کچھ چیزیں مباح ہیں. ٹھیک ہے نا؟ چھٹی کوئی قسم آپ ڈھونڈ کے لا نہیں سکتے. شریعت نے ان 5 کیٹیگریز میں، 5 کالمز میں آپ کی پوری زندگی کے تمام افعال و حرکات و سکنات کو منظم کر دیا ہے. منظم اور مشروح، تشریح کر دی، اس کی حقیقت بیان کر دی، اس کا حکم بیان کر دیا. لیکن ان تمام کو اگر سمیٹ کے ایک لفظ میں کہیں کہ فقیہ کی ساری قد و کاوش کیا ہوتی ہے، کس چیز کو دریافت کرتا ہے؟ امر الہی، اللہ کا امر، اللہ کا حکم. فی الحال لفظی مشابہت سمجھ میں آ رہی ہوگی، لیکن بعد میں جب آپ ڈوبیں گے تو کچھ اور بھی نظر آ جائے گا. امر الہی فقہیات میں. روح کی تعریف کیا ہے؟ اب عرفانیات میں قدم رکھ دیا آپ نے. خود قرآن مجید میں یہ آیت ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ امر ربی. پوچھتے ہیں یہ آپ سے روح کے بارے میں، کہہ دیجئے کہ روح تو امر ربی ہے. اتنی بات تو سمجھ میں آ گئی. خود روح ایک امر ربی ہے. شریعت کا کام یہ ہے کہ اس نفس کو، اس جسم کو اوامر فقہیہ کے تحت لا کر اس طرح تربیت کیا جائے، اس طرح پروان چڑھایا جائے، اس طرح اس کی ریاضت ہو، اس طرح اس کی تربیت ہو کہ اس امر الہی کے تابع ہو سکے. یہ تمام اوامر اگر ہم اس پہ عمل کرتے چلے جائیں تو کس کے تابع ہو جائیں گے؟ پھر زمین کی کشش ثقل سے نکل جائیں گے رفتہ رفتہ، اور اس امر الہی کے تابع ہو جائیں گے جس کا نام ہے روح. اور پھر وہ منزل آ جائے گی جہاں کشش زمین بالکل ختم ہو جائے، کشش مادہ بالکل ختم ہو جائے، ثقل ارضی کا اثر اور دائرہ اور سحر اور جادو ختم ہو جائے، اور روح اس امر الہی کا اس طرح اقتدار قائم ہو جائے کہ جہاں وہ چاہے بدن کو اپنے ساتھ لے کر پرواز کرتی چلی جائے وہ روح. اتنی آسانی سے بات سمجھ میں آئی؟ ذرا سی اور وضاحت کر دوں اسی کی. عبد کسے کہتے ہیں؟ عبد، عبد یعنی بندہ، عبد یعنی غلام. عبد قن، خالص غلام، خالص بندہ. اچھا، خالص بندے کی شان کیا ہوتی ہے؟ آپ کسی کو ملازم رکھیں اور وہ ملازم واقعاً دل و جان سے آپ کے ہر حکم کا پابند ہو تو وہی بہترین کہلائے گا نا. وہی تو بہترین کہلائے گا. آپ اپنے آفس میں کوئی ملازم رکھ لیجئے، اگر وہ آپ کی ہر بات پہ کہے کیوں، تو کیسا ملازم کہلائے گا؟ آپ کہیں بیٹا یہ خط جو ہے، یہ لیٹر ذرا ڈراپ کر کے آؤ، کیوں؟ ذرا ان سے یہ پیغام کس لیے؟ اگر ہر بات پر اور کہیں کہ مولا جو ہے یا جو بھی دفتر میں حاکم ہے وہ اپنے ملازم سے کہے کہ ذرا یہ کام کر دو، کہ میری تو عقل میں نہیں آتا. ارے بندے، تیری عقل میں نہیں آتا، یہ دفتر تیری عقل سے نہیں چل رہا ہے، مالک کی عقل سے چل رہا ہے.
جس آفس میں تم ملازم ہو بھیا، تم ملازم ہی ہو نا، دفتر کے مالک تو نہیں ہو. دفتر چل رہا ہے دفتر بنانے والے کی عقل سے، تمہاری عقل سے نہیں. تو جو مالک کہے وہ کرتے رہو، یہ نہ کہو میری عقل میں نہیں آ رہا ہے. کتنی آسان ہو گئی بات، آسان ہو گئی نا. اچھا اب اگر ایک وہ ملازم ہے کہ بھئی کوئی اوپر سے فرمان آیا، پہلے پڑھ کے غور سے دیکھ رہے ہیں میری سمجھ میں آتا ہے کہ نہیں. میری سمجھ میں آئے گا تب میں آگے بڑھاؤں گا، میری سمجھ میں آئے گی بات تب میں کروں گا یا کروں گی، جو بھی ہو. میری عقل میں آئے، میری سمجھ میں آئے، کیوں کا جواب مل جائے، کیسے کا جواب مل جائے، کس لیے کا جواب مل جائے، تب میں کام آگے کروں گا. کئی دن آپ اسے ملازم رکھیں گے اور کتنا پروموشن دیں گے، کتنی ترقی دیں گے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ترقی اور پروموشن تو اسی کو ملے گی نا جسے ملازم رکھا. اب وہ وفاداری کے ساتھ جو آپ کہہ رہے ہیں وہ کر رہا ہے. وفاداری کے ساتھ، بالکل وفاداری. وفاداری لفظ ہے. یہ وفا کیا ہے؟ وفا لفظ نہیں ہے، قدر ہے. وفا ورڈ نہیں ہے، ویلیو ہے. وفاداری کے ساتھ جو اسے آرڈر ملا، فرمان ملا، حکم ملا، اشارہ ملا، اس نے وہ کام کر لیا. اب یہ سبحان اللہ انہوں نے اتنی زور سے کہا کہ ایک اور جملہ کہہ دینے کا جی چاہتا ہے. اگر صاف صریح لفظوں میں کہا جائے کرو تو یہ تو ہے حکم، اور اگر صرف اشارہ ہو کہ بھئی کیا اچھا ہوتا کہ تم یہ کرتے، تو یہ بھی طلب تو ہے نا. وہ ہے واجب، یہ ہے مستحب. واجب و مستحب کا فرق سمجھے؟ واجب یہ ہے کہ یہ کرو. صبح کی نماز 2 رکعت فجر واجب ہے، پڑھو، یہ ہے واجب، فرض. ظہر کی نماز فرض، پڑھو. عصر کی نماز 4 رکعت فرض، پڑھو. مغرب 3 رکعت فرض، پڑھو. عشاء واجب ہے، فرض 4 رکعت، پڑھو. پھر مولانا نے کہا کیا اچھا ہوتا کہ تم رات کے وقت اٹھ کے تنہائی میں ہم سے مناجات کرتے. کیا اچھا ہوتا کہ رات میں جب ساری خلقت سو رہی ہو اس وقت تم بیدار ہو اور آ کے ہم سے گفتگو کرو. تو اب نماز شب ہو گئی مستحب، واجب تو نہیں ہے لیکن مستحب. ٹھیک ہے نا؟ بہرحال اب بات آگے بڑھاؤں کہ اگر کوئی ایسا ملازم ہے کہ جو آپ کے فرمان، آپ کے آرڈرز اور آپ کے اشاروں ہر چیز پر عمل کر رہا ہے، اسی کو تو آپ پروموشن دیں گے نا، اسی کو ترقی دیں گے. ٹھیک ہے نا؟ ترقی دیں گے. اچھا یہ جو ہر حکم کو مان رہا ہو اسی کو کہیں یہ ہے بندہ، یہ ہے بندہ. آپ کے دفتر میں سینکڑوں لوگ کام کر رہے ہوں، ٹھیک ہے، سب آپ کے ملازم ہیں، لیکن کوئی شخص آپ کا رازدار، دوست، حبیب، چہیتا اور آپ کا چاہنے والا آپ کے پاس آ کے سرگوشی کرے، یا یہ بتاؤ تمہاری کمپنی میں لوگ تو بہت ہیں، یہ بتاؤ تمہارا بندہ کون ہے نا؟ بالکل مانوس گفتگو. اپنا خاص بندہ جو ہو نا وہ بتاؤ کون ہے. تو آپ کسی ایک کا نام لیں گے اور اسی کا نام لیں گے جس نے کبھی بھی آپ کی کسی ایک بات کو بھی نظر انداز نہ کیا ہو. واضح ہے؟ جس نے کبھی بھی آپ کی کسی ایک بات کو بھی نظر انداز نہ کیا ہو، بلکہ اس کا مزاج یہ ہو کہ جو کہا وہ بھی کیا اور جو کہا نہیں چاہا وہ بھی کیا. مزاج شناس ہو جاتا ہے نا آدمی، ساتھ رہتے رہتے مزاج شناس ہو جاتا ہے. تو مزاج شناس اگر ہو گیا تو اسے معلوم ہے کہ اس وقت انہیں کیا چاہیے. اس وقت حاضر، ارے بھائی ہم نے تو کہا نہیں تھا، آپ نے کہا نہیں تھا، مگر مجھے معلوم ہے اس وقت آپ کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے نا؟ وہ ہے بندہ. جب آپ ترقی دیں گے تو اسی کو دیں گے نا. اب بندے کا لفظ سمجھے؟ بندے کا لفظ سمجھے؟ تو بندہ وہ ہے کہ جس کے پاس اب اپنی کیوں
کیسے، کس لیے، میری عقل، میری سمجھ، یہ سب کچھ نہیں ہے. بندہ وہ ہے کہ جو حکم ہوا اس پہ عمل ہوا، اسے کہتے ہیں بندہ. اسی کو آپ دیتے ہیں ترقی، اسی کو آپ اوپر اٹھاتے ہیں. اللہ بھی تو یہی کہتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ، سبحان الذی اسری بعبدہ. کیا کہنا اس پروردگار کا جس نے اپنے عبد کو، اپنے بندے کو راتوں رات معراج کا سفر. راتوں رات اس بات بہت واضح ہے نا، آسان ہے. حضور وہ ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جنہوں نے زندگی میں کبھی کوئی ایک امر الہی بھی ممکن نہیں تھا کہ آپ اسے بجا نہ لائیں، بلکہ جو خدا نے چاہا، عجیب جملہ عرض کر رہا ہوں، جو کہا وہ بھی کیا، جو چاہا وہ بھی کیا. اور پوری تاریخ انسانیت میں، پورے تاریخ کون و مکان میں خدا کی قسم تنہا ایک ذات مصطفیٰ ہے کہ جس نے خدا کی چاہت سے بڑھ کر کیا. اب علماء بیٹھے ہیں، معممین بیٹھے ہیں، پروردگار کثر اللہ امثالہم، پروردگار ان جیسے علماء فرزانہ اور باتقویٰ علماء کو تقویت فرمائے اور ان کے امثال اور پیدا کرے. انہیں حق ہے کہ میرا گریبان پکڑ لیں. ہیں غلو کر رہا ہے، یہ کون سا مقام ہے؟ اللہ نے جو کہا وہ بھی کیا، اللہ نے جو چاہا وہ بھی کیا، اللہ کی چاہت سے بڑھ کے بھی کیا. یہ ذرا متصور ہے، یہ بات دماغ میں آ سکتی ہے؟ جی آپ کی اور ہماری دماغ میں آئے یا نہ آئے، ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، ہمارے دماغ میں آئے یا نہ آئے، یہ تو اللہ نے خود اعلان فرمایا ہے. یہ جو بار بار قرآن میں آیا ہے یا ایھا المزمل قم، اس کے بعد کیا ہے؟ قم اللیل الا قلیلا. اے میرے ردائے عصمت اوڑھنے والے، اے میرے عبائے رسالت اوڑھنے والے، اے ردائے بندگی زیب تن کرنے والے، راتوں کو اٹھ کے نماز پڑھا کرو مگر کم. اور تنہا یہ ایک آیت نہیں ہے، متعدد آیتیں ہیں قرآن مجید میں، تلاش کیجئے گا جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود کہا ہے لعلک باخع نفسک، کیا تم اپنی جان دے ڈالو گے؟ پیغمبر سے خطاب اللہ فرما رہا ہے شفقت سے، محبت سے، ارے میرے حبیب، اے میرے رسول، کیا تم جان دے ڈالو گے؟ یعنی یہ جو تم محنت کر رہے ہو نا، ہماری چاہت سے بھی زیادہ ہے. سمجھو کہ مصطفیٰ کیا ہیں، سمجھو کہ ان پر نبوت ختم کیوں ہوئی. صلوات پڑھ دیں محمد والے. جو حکم ہوا وہ بھی، جو نہیں ہوا حکم چاہت وہ بھی. اچھا جو اس منزل پر ہو بندگی کی اسے معصوم نہیں کہتے تو پھر کیا کہتے ہیں؟ اور معصوم کسے کہتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں نبی بھی معصوم نہیں تھے، نعوذ باللہ. ہیں جو اللہ کے ہر حکم کو بجا لائے، اللہ کی ہر چاہت کو پورا کرے اور اللہ کی چاہت سے بڑھ کر نذرانے پیش کرے، اسے معصوم نہیں کہتے تو کسے معصوم کہتے ہیں؟
اب عصمت کے 3 درجے کی طرف اشارہ کر کے آگے بڑھ جاؤں. عصمت کا ایک درجہ یہ ہے، پہلا کہ ہر حکم کو پورا کرنے والا ہو، کسی ایک حکم کی بھی نافرمانی نہ کرے، وہ ہے معصوم. لیکن یہ عصمت کا پہلا زینہ ہے. دوسرا بلند تر زینہ وہ ہے کہ جہاں نہ صرف یہ کہ حکم پورا کیا جائے بلکہ چاہت بھی پوری کر دی جائے. یہ عصمت کا بلند تر مرتبہ ہے. اور جب وہ منزل آ جائے کہ اللہ کی چاہت سے بڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں نذرانہ پیش کیا جائے، اسی کو ہم عصمت کبریٰ کی منزل کہتے ہیں. اور اس لیے مصطفیٰ اور آل مصطفیٰ وہ ہیں جو عصمت کبریٰ کی منزل پہ فائز ہیں. صلوات پڑھ دیں محمد و آلہ. مرحلہ بمرحلہ گفتگو آگے بڑھ رہی ہے اور مطالب روشن ہو رہے ہیں کہ جناب والا یہ جسم جو ہے، جسم اور نفس، اس کی تربیت کرنی ہے. اور اتنی تربیت کرنی ہے کہ جسم مادی جسم ہوتے ہوئے بھی مادی کشش سے آزاد ہو جائے اور طائر روح کے ساتھ ساتھ پرواز کر سکے. اس کے یہ معنی نہیں ہے، میری اس گفتگو میں یہ دعوت نہیں کہ آپ میں سے ہر شخص صاحب معراج ہو جائے گا. نہیں، اس طرح صاحب معراج تو نہیں ہو سکتا جس طرح سرکار رسالت مآب ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. لیکن ہاں، اللہ کی رحمت، حضور کا کرم، ایک حد تک آپ کو بھی شرف معراج مل جائے گا، جس کی ایک تعبیر مثلا یہ ہے حدیث میں، حدیث صحیح میں مشہور تو یہ متن ہے، الصلاۃ معراج المؤمن، کہ نماز مومن کی معراج ہے. لیکن جو صحیح متون ہیں ان میں یہ فقرہ اس طرح آیا ہے، الصلاۃ معراج لکل تقی، نماز ہر متقی کی معراج ہے. نماز، دونوں مضامین میں کوئی تضاد نہیں ہے، کوئی تناقض نہیں ہے. مشہور تعبیر ہے الصلاۃ معراج المؤمن، غیر مشہور تعبیر لیکن حدیث کی صحیح کتابوں میں جو بیان ملتا ہے سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، وہ بیان یہ ہے کہ الصلاۃ معراج لکل تقی، نماز ہر متقی کی معراج ہے. تو نماز ہو یا روزہ ہو یا حج ہو، جب آپ مکمل طور پر دنیا و ما فیہا سے کٹ کر مقتضیات جسم مادی کو کچل کر آپ امر الہی کی بجا آوری کرتے ہیں، وہ لمحہ آپ کی زندگی میں لمحہ معراج ہوتا ہے. اب بچوں کو سمجھانے کے لیے ذرا ہلکی پھلکی بات کر لی جائے. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد. بچوں کو سمجھانے کے لیے مثال ہوتی ہے، لا مشاحۃ فی المثال لا مشاحۃ فی المثل. مثال دینے میں کوئی حرج نہیں ہے. نماز ہے، نمازی کے لیے تو کہا گیا کہ الصلاۃ معراج لکل تقی. آس پاس آپ کے اعزاء احباب بیٹھے ہوئے، والد ہیں، والدہ ہیں، بھائی ہیں، بہن ہیں، دوست ہیں، احباب ہیں، چاہنے والے ہیں، چہیتے ہیں. جی چاہ رہا ہے کہ ان سے باتیں ہوں، خوش طبعی کی باتیں ہوں، حسن اخلاق سے پیش آیا جائے. یہ جی چاہ رہا ہے. طبیعی دنیا، طبیعی زندگی کے تقاضے بھی یہی ہیں. نفس کا میلان بھی یہی ہے، جسمانی وجود کا تقاضا بھی یہی ہے، نفس کا میلان بھی یہی ہے جو انسان و حیوان میں مشترک ہے. اب جو کہہ دیا تھا کہ بچوں کے لیے مثال دے رہا ہوں تو ویسے ہی مثال دوں. کبھی مرغی کو اس کے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ دیکھا ہے؟ تو وہ بچے مرغی کے گرد گردش کرتے رہتے ہیں، پھرتے رہتے ہیں، اور مرغی جو ہے بچوں کا خیال رکھتی ہے نہیں رکھتی ہے. تمام دنیا سے غافل ہو کے مرغی صرف
اپنے بچوں پہ توجہ دیتی ہیں، اور بچے صرف اس مرغی کی موجودگی میں آزادی سے لطف زندگی لیتے ہیں۔ یہ حقیقت انسانی زندگی کے ساتھ بھی ہے۔ آپ درمیان میں بیٹھے ہیں، آپ کے گرد آپ کے اعزاء، احباب، بیوی، بچے، ماں باپ بیٹھے ہیں، آپ ان سے مانوس ہیں، وہ آپ سے مانوس ہیں، ہے نا، ایک ہی سطح پر۔ اس میں کون سا شرف انسانی ظاہر ہو رہا ہے؟ کرامت انسانی، شرافت انسانی، عظمت انسانی کا کون سا اظہار ہو رہا ہے؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ حالانکہ ہم لوگ تنزل کے ساتھ، کوئی نالائق شوہر ہو تو کہتے ہیں کہ اپنی بیوی کا خیال رکھ، کچھ انسانیت سے تو کام لے۔ حالانکہ وہ انسانیت نہیں، وہ تو حیوانیت کا تقاضا ہے، وہ تو اس کی حیوانیت کا بھی تقاضا ہے۔ یعنی یہ شخص جو شوہر ہے اور اپنی بیوی سے حسن سلوک نہیں کرتا، یہ حیوانیت کی سطح سے بھی گرا ہوا ہے۔ واضح ہوئی نہیں بات؟ بالکل سامنے کی بات ہے۔ جو شوہر اپنی بیوی کا احترام نہیں کرتا، اس کا خیال نہیں رکھتا، اس کی دلجوئی نہیں کرتا، یہ حیوان سے بھی پستر ہے۔ اس کو جب کہتے ہیں کہ بھئی انسانیت کا تو ثبوت دو، اپنی بیوی کا تو خیال رکھو، یہ ایک طرح سے بالکل فلسفیانہ اعتبار سے، عرفانی اعتبار سے، نوک پلک سے درست جملہ نہیں ہے، کیونکہ اس کی حیوانیت کا تقاضا بھی یہ ہے کہ شریک حیات کا خیال رکھے۔ واضح ہو رہی ہے بات؟ یہ تو اس کی حیوانیت کا تقاضا بھی ہے۔ کاش سارے نالائق شوہر یہ جملہ سن کے جائیں آج۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد والے۔ یہ میری زبان کی بڑی تعریف کر رہے تھے، میں ایسے بھی پھول جھڑتے ہیں میری زبان سے۔ کاش جتنے نالائق شوہر ہیں وہ یاد رکھیں بیوی کا احترام، احترام لفظ استعمال کر رہا ہوں، بیوی کا احترام، بیوی کا پاس و لحاظ، بیوی کا دل نہ ٹوٹے، بیوی پہ ظلم نہ ہو، خدا نہ خواستہ بیوی پہ ہاتھ اٹھانا تو الگ بات، بیوی سے بات چیت چھوڑ دینا تو الگ بات، بیوی کو حقوق حیات سے محروم کرنا تو الگ بات، بیوی کا احترام۔ اور اسی طرح دوسری طرف بیویوں سے بھی ہے، جتنی نالائق بیویاں ہیں وہ سن کے جائیں آج۔ شوہروں کا احترام کرنا، احترام، دلجوئی، خاطرداری، گھر کو میاں بیوی مل کے جنت بناتے ہیں، اور نئی نسل کو میاں بیوی مل کے پروان چڑھاتے ہیں۔ اگر آپ کا بچہ جنتی نہیں بن رہا ہے تو اس کا مطلب آپ خود جہنمی ہیں۔ اچھا لگے یا برا لگے بعد میں حساب ہم سے کر لیجئے گا۔ عموماً ہی ہوتا ہے، جب یہ سامنے گواہ بیٹھے ہیں ہمارے، صبح سے شام تک سیشن لگا رہتا ہے، آ رہے ہیں، میرا بیٹا نالائق ہو گیا ہے، مولانا کوئی تعویذ، بیٹی نالائق ہے، مولانا کوئی دعا ہے۔ دعا اور تعویذ سے بچوں کی تربیت ہوتی ہے؟ تربیت آپ کو کرنی تھی جناب، آپ نے اپنا کام چھوڑ دیا، کیا نہیں، یعنی خود تو نالائق ہیں، چاہتے ہیں بیٹا لائق ہو۔ ٹھیک ہے نا؟ اتنا بڑا مجمع یہ سب سننے کے لیے آیا نہیں تھا، مگر آ گیا ہے تو اب ہمارے اختیار میں، ہم جو چاہیں گے سنائیں گے۔ صلوات پڑھیے محمد والے۔ ایک اور صلوات پڑھ دیجئے محمد۔ ساتھ رہیے گا۔ مثال کیا دے رہا تھا میں؟ یہ مرغی اور مرغی کے بچے جو ساتھ رہتے ہیں، یہ تو ان کی حیوانیت کا تقاضا ہے۔
تو آپ اگر بحیثیت انسان اپنی بیوی بچوں کے ساتھ عزیز اقربا کے ساتھ رہتے ہیں اور اچھا ماحول بنا کے رہتے ہیں تب بھی کوئی بڑے درجہ انسانیت کا ثبوت تھوڑی دے رہے ہیں. یہ تو آپ کی حیوانیت کا تقاضا ہے. انسانیت کا ثبوت کچھ اس سے اٹھ کے دینا ہے, اس سے بڑھ کے دینا ہے. اللہ کرے میری طاقت ساتھ دیتی رہے اور جس طرح مطالب ذہن میں آ رہے ہیں میں عرض کرتا رہوں. یہ سانس جو آپ صلوات پڑھ دیجئے محمد والی. ایک اور سانس. ایک چیز اور درمیان میں عرض کر دوں تیزی سے. یہ فقہ اللغہ اور لغات اور ڈکشنریز اور مترادفات اور ان چیزوں کی جو لسانی بحثیں اور لفظ و معنی کے رشتوں میں جو لوگ غور کرتے رہتے ہیں وہ کچھ نکتہ آفرینیاں بھی کرتے ہیں. تو عربی کے مختلف محققین زبان نے ایک سوال اٹھایا کہ انسان کو انسان کیوں کہتے ہیں. انسان کلمہ عربی ہے تو اسی لیے میں عربی کے مفکرین کی بات کر رہا ہوں. مفکرین زبان و ادب و محققین زبان و ادب انسان کو انسان کیوں کہتے ہیں. اب دیکھیے اس میں بھی کتنے اختلافات ہیں. ایک کہتا ہے قول یہ ہے کہ انسان کو انسان اس لیے کہتے ہیں کہ یہ نسا سے مشتق ہے. نسا یعنی بھول گیا, ناسیہ بھول گیا, بھول سے مشتق ہے چونکہ انسان بہت بھولتا ہے اس لیے اسے انسان کہتے ہیں. ہاں. دوسرا کیا کہتا ہے انس سے مشتق ہے. انس یعنی مانوس ہونا. ٹھیک ہے. اچھا چونکہ انسان ایک دوسرے سے مانوس ہوتا ہے اس لیے اسے انسان کہتے ہیں. یہاں پر اب یہ فقیر اقول و عرض کرتا ہے. سامنے آپ بیٹھے ہیں اور میں بیٹھا ہوں, ساتھ میں روزانہ اٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں, اگر ایک دوسرے سے مانوس ہو گئے تو کون سی بڑی بات ہے. حیوان بھی مانوس ہو جاتا ہے, کلب بھی مانوس ہو جاتا ہے, حیوان بھی مانوس ہو جاتا ہے, در و دیوار سے مانوس ہو جاتے ہیں حیوان, انسانوں سے مانوس ہو جاتے ہیں حیوان. ٹھیک ہے نا. اس انسان کو انسان اس لیے کہا گیا کہ سامنے موجود حقیقتوں سے مانوس ہو جانا تو حیوانیت کی خاصیت ہے. یہ انسان اس حقیقت سے بھی مانوس ہو سکتا ہے جو آنکھوں سے نظر نہیں آتی. جو حقیقت آنکھوں سے نظر نہیں آتی اس سے بھی جو مانوس ہو جائے وہ ہے انسان. واضح ہوئی بات. دیکھا آپ نے حیوانیت و انسانیت کا ذرا فاصلہ واضح ہوتا جا رہا ہے نا, واضح ہو رہا ہے. تو جناب والا یہ میاں بیوی کا اور عزیز اقربا کا ساتھ میں رہنا یہ حیوانیت کا تقاضا ہے. پہلے حیوانیت میں کامل ہو جائیں پھر دائرہ انسانیت میں قدم رکھیں اور پھر خواب دیکھیں عروج و معراج و ارتقاء و ترقی کا. کہاں سے کہاں پہنچ گئی بات. ساتھ ساتھ چل رہے ہیں آپ حضرات. اب وہ مثال جو میں نے شروع کی تھی کہ ساتھ میں بیٹھے ہوئے ہیں سب عزیز اقربا بیٹھے ہیں, دل کیا چاہ رہا ہے, نفس کا میلان کیا ہے, جسمانی وجود کا تقاضا کیا ہے, ان سے گفتگو کی جائے. سامنے کھانے کی چیزیں رکھی ہیں, پھل ہیں, شیرینیاں ہیں, دنیا بھر کی لذیذ غذائیں ہیں سامنے رکھی ہوئی ہیں. اب نفس کا میلان کیا ہوگا, اسے نوش فرمایا جائے. نعمت خدا سے متمتع ہوں, اللہ کی نعمت ہے اور سب حلال بھی ہے مباح بھی ہے. اب انسانیت کی آزمائش ہے, حیوانیت کی نہیں. اب انسانیت کی آزمائش ہے. سب موجود ہے اور مؤذن نے کہا اللہ اکبر. اب مؤذن نے کہا اللہ اکبر. اب دیکھیں کہ آپ مادی کشش کے ساتھ رہتے ہیں یا الہی آواز پر لبیک کہتے ہیں.
اگر الہی ندا کو نظر انداز کیا اور مشغول رہے لطف و لذت حیات دنیاوی میں تو حیوانیت کے درجے پر رہیں گے، کیونکہ حیوانات کے تقاضے پورے کر رہے ہیں۔ ادھر اللہ کی آواز سنی، اذان کی آواز سنی، اور آپ نے سب سے رشتہ توڑا اور کھڑے ہو گئے، اللہ اکبر، نماز شروع کر دی۔ یہ جو آپ نے مادی کشش پر قابو پایا، ماں بیٹھی ہے، باپ بیٹھا ہے، بیوی بیٹھی ہے، بچے بیٹھے ہیں، بچہ چاہ رہا ہے آپ اسے گود میں لیں، آپ کا بھی جی چاہ رہا ہے بچے کو گود میں لیں، مگر سب کو چھوڑ کے آپ نے کھانے کی چیزیں رکھی ہیں، سب کو چھوڑ کے آپ نے کیا کیا؟ امر الہی کی پاسداری کی۔ ہر طرف سے آپ کی توجہ ہٹ گئی اور توجہ اللہ کی طرف ہے۔ یہ اللہ کی طرف توجہ کا جو لمحہ ہے، یہ آپ کی زندگی کا لمحہ معراج ہے۔ یہ معراج کیوں ہے؟ معراج کیوں ہے؟ کیونکہ آپ ملتفت کس سے ہیں؟ محو گفتگو کس سے ہیں؟ محو سخن کس سے ہیں؟ محو کلام کس سے ہیں؟ اللہ سے گفتگو شروع کر دیا آپ نے۔ ابھی تک ماں باپ سے گفتگو ہو رہی تھی، بھائی بہنوں سے گفتگو ہو رہی تھی، غور فرما رہے ہیں آپ؟ ابھی تک آپ دنیا کی لذتوں سے متمتع ہو رہے تھے، اور اب آپ قند سخن الہی سے متمتع ہو رہے ہیں۔ شیرینی ذکر خدا آپ کے کام و دہن کو شیریں بنائے ہوئے ہے۔ جہاں ذکر خدا، یاد خدا اور محو کلام ہو جائیں آپ خدا کے ساتھ، آپ گفتگو کر رہے ہیں اور خدا سن رہا ہے۔ کس کو خطاب کرتے ہیں آپ؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، براہ راست خطاب کس سے ہے؟ اگر اتنی ہی سی بات سمجھ میں آ جائے تو پھر میں دہراؤں گا، جس وقت بھی انسان کو یہ توفیق حاصل ہو جائے کہ تمام دنیا سے غافل ہو کر، تمام دنیا کو نظر انداز کر کے، دنیا کے تمام رشتوں سے منقطع ہو کر براہ راست اپنے رب کو پکار سکے، رب سے خطاب کر سکے، وہی لمحہ اس کی زندگی کا لمحہ معراج ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آلہ۔ یہ جو حضور نے فرمایا الصلاۃ معراج لکل تقی، یہ سب تمہید آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اور ابھی تک میں نے اس آیت کا ترجمہ نہیں کیا جسے سرنامہ سخن قرار دیا تھا، تو بس اب ترجمہ تو کر دوں کم سے کم۔ بظاہر یہ تمام گفتگو اس آیت سے مربوط لوگ نہیں سمجھ رہے ہوں گے، مگر ہے مربوط۔ یہ قرآن مجید کی بہت مشہور آیت ہے، بہت مشہور، معروف۔ پورے عالم اسلام میں بعض تو ایسے مسالک ہیں جن میں ہر خطیب اپنے ہر خطبے میں اس آیت کی تلاوت کرتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان لانے والو، تقوی اختیار کرو اللہ کا، اور ایسا تقوی کہ تقوی کا حق ادا ہو جائے۔ حق تقاتہ، اور دیکھو ہرگز ہرگز مرنا نہیں، مگر اس حالت میں مرنا کہ سر بسر امر الہی کے آگے تسلیم ہو۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مسلمون۔ اس کے کیا معنی ہوں گے؟ عام طور ترجمہ جو کیا جاتا ہے اس سے میرا ذرا مختلف ہو گیا نا ترجمہ۔ کیوں مختلف ہوا؟ ارے آپ سمجھتے ہیں کہ مسلم کسے کہتے ہیں؟ جو آلریڈی اسلام لا چکا ہو، جو اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ کہہ چکا ہو، وہ ہے مسلم، مسلمان۔ مسلم کی جمع کیا ہے؟ مسلمون، مسلمین، ٹھیک ہے؟ مسلمون مسلم کی جمع ہے۔ اچھا، جب مسلمان ہوتا ہے انسان اور اس کا اسلام قوی ہوتا ہے، مضبوط ہوتا ہے، تب اسے کہتے ہیں مومن۔ واضح ہے، یہ سب تو سبھی جانتے ہیں، اس میں کوئی مسئلہ کی فرق نہیں ہے۔ آیت شروع کہاں سے ہو رہی ہے؟ یا ایھا الناس سے نہیں شروع ہوئی ہے، یا ایھا الناس سے شروع ہوئی ہے۔
یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان لانے والو، اور آخر کیا ہے؟ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. دیکھو مرنا نہیں مگر یہ کہ مسلمان ہو کے مرنا. کیا معنی ہوں گے؟ اے ایمان لانے والو، مرنا تو مسلمان ہو کے مرنا. یہ کون سا ایمان ہے کہ اس کے بعد اور اسلام لانا باقی رہ گیا؟ واضح ہے نہیں؟ آیت واضح ہے. یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان لانے والو، کیا کرو؟ اتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، ایسا تقوی کہ تقوی کا حق ادا کر دو. لیکن آخری فقرہ کیا؟ ولا تموتن، ہرگز ہرگز، تاکید کے صیغے ہیں. ہرگز ہرگز تم مرنا نہیں مگر مسلمان ہو کر. یہ ترقی ہے یا تنزلی؟ یعنی کیا اس آیت سے صرف یہ حکم حاصل کرنا ہے کہ مرتے وقت کلمہ دہرا لینا؟ جب مرنے لگنا تو پھر ایک بار کہہ دینا اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، بس یہ مراد ہے؟ کچھ فکر جاگی؟ کچھ سوال پیدا ہوا ذہن میں؟ تو یہ عام طور پہ جو ترجمے کیے جاتے ہیں اس سے ذرا مختلف ترجمہ کرنا ہوگا نا. یہ تاکید کے ساتھ، زور کے ساتھ، زور کلام کا تقاضا کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان لانے والو، تقوی اختیار کرو پروردگار کے لیے، اور ایسا تقوی کہ تقوی کا حق ادا ہو جائے. یعنی وہی کہ اللہ کے ہر امر کو تسلیم کرتے چلے جاؤ، ہر حکم کو مانتے چلے جاؤ. اس طرح تمام اوامر الہیہ کو تسلیم کرو، مانو کہ تقوی کا حق ادا ہو جائے. اللہ کا لحاظ ایسا کرو کہ لحاظ کرنے کا حق ادا ہو جائے. اللہ کا خوف ایسا کرو کہ اللہ کے خوف کا حق ادا ہو جائے. اللہ تم سے مخاطب ہو کے پھر یہ نہ کہے کہ وما قدر اللہ حق قدرہ، ہاں انہوں نے تو اپنے اللہ کی قدر ہی نہیں پہچانی. ایسا تقوی اختیار کرو کہ تقوی کا حق ادا ہو جائے. تو پھر اس کے بعد اور ترقی ہوگی نا مضمون کی. مضمون کی ترقی کا تقاضا یہ ہے کہ کہا گیا ولا تموتن، اور دیکھو آخری نفس تک، آخری سانس تک یہی کیفیت رہے کہ اللہ کا کوئی ایک امر بھی نظر انداز ہونے نہ پائے، اور سراپا تمہاری کیفیت یہ ہو کہ اس کے سامنے سر بسر تسلیم رہو. اگر مگر کیسے کیوں، میری عقل میری سمجھ یہ سب نہیں، سر بسر تسلیم. واضح ہے؟ یہ ہے معراج تقوی اور یہ ہے معراج ایمان. یہ آیت کا ظاہری ترجمہ ہے میرے نزدیک. واضح ہو گئی بات؟ اب 2-3 فقرے عرض کروں گا اور مجلس تمام کر دوں گا. بس 2-3 فقرے. یہی آیت جو تمام ممبروں سے، تمام خطبات جمعہ میں دہرائی جاتی ہے، اس آیت کا تقاضا کیا؟ یہ آیت کس طرف بلا رہی ہے؟ کس طرف دعوت دے رہی ہے یہ آیت؟ اے ایمان لانے والو، اے اشہد ان لا الہ الا اللہ کہنے والو، اے اشہد ان محمد رسول اللہ کہنے والو، اللہ کا لحاظ کرو، اللہ کا خوف کرو، اللہ سے ڈرو، اللہ کے لیے تقوی اختیار کرو، ایسا تقوی کہ تقوی کا حق ادا ہو جائے. اچھا تقوی پہ سب حضرات تقریریں کرتے رہتے ہوں گے، ایک فقرہ کہہ کے آگے بڑھنے دیجئے. تقوی کیا ہے؟ ایک پرانا جملہ اور ایک نیا. پرانا جملہ آپ کو یاد ہونا چاہیے. میں نے عرض کیا تھا کہ اگر آپ سے پوچھا جائے کہ قرآن مجید کا عملی پیغام کیا ہے، ایک لفظ میں بتائیے، تو جواب ہے تقوی. واضح ہے؟ یوں تو قرآن مجید میں بہت سے احکام ہیں نا، بہت سے اوامر ہیں، عبادات سے متعلق، معاملات سے متعلق، الا ماشاءاللہ ہزاروں حکم ہیں نا اللہ کے. لیکن تمام احکام کو سمیٹ کر اگر ایک لفظ میں پوچھا جائے کہ قرآن مجید کا عملی پیغام کیا ہے، ایک لفظ میں بتاؤ، جواب ہے تقوی. اگرچہ بات کئی بار کہہ چکا ہوں لیکن وہ 2 لفظیں بھی دہرا دوں پھر آگے بڑھوں کہ اس 3 لفظیں یاد رکھیے گا. کسی مقصد سے عرض کر رہا ہوں، مکرر کئی ممبروں پہ عرض کر چکا ہوں، کئی برس سے عرض کر رہا ہوں. اگر کوئی پوچھے ایک لفظ میں بتاؤ کہ قرآن مجید کا موضوع کیا ہے، سبجیکٹ کیا ہے، جواب ہے توحید. جواب ہے توحید. اگر پوچھے قرآن مجید کا عملی پیغام کیا ہے، جواب ہے تقوی.
اگر کوئی پوچھے کہ قرآن مجید کا نظام عمل کیا ہے، جواب ہے ولایت. یہ میں پڑھتا رہا ہوں، اسے آپ کو اب یاد ہو جانا چاہیے. یہ سننے کے بعد واہ واہ نہ کیا کیجیے، تاکہ میں سمجھ سکوں کہ یہ سنا ہوا جملہ ہے، یاد ہے. ٹھیک ہے نا؟ جب آپ واہ واہ کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ جیسے معلوم ہوتا ہے کوئی نئی بات بتا دی، یہ خوش ہو گئے. یہ تو یاد ہو جانا چاہیے، ہر فرد مسلم کو یاد ہونا چاہیے، بالکل اس طرح جیسے ایک سائنس کے اسٹوڈنٹ کو پانی کا فارمولہ یاد ہوتا ہے. واٹر یعنی H2O. قرآن کا سبجیکٹ کیا ہے؟ توحید. ہر مسلمان بچے کی زبان پہ ہونا چاہیے. یہ تھوڑی کہ کوئی مفکر بیٹھ کے فکر کرے کہ قرآن کا سبجیکٹ کیا ہے، قرآن کا موضوع کیا ہے. معلوم ہے 1500 برس گزر گئے، ابھی پتہ نہیں چل رہا ہے کہ قرآن کا موضوع کیا ہے. کہہ تو دیا تھا قرآن کافی ہے، مگر ابھی تک موضوع سمجھ میں نہیں آیا. صلوات پڑھ دی. کہہ تو دیا تھا نا کافی ہے، اور 1400-1500 برس گزر گئے. بعد میں مولانا مودودی کو یہ سوال اٹھانا پڑا، سید ابو الاعلیٰ مودودی، کہ قرآن اگر کوئی کتاب ہے تو ہر کتاب کا کوئی ایک ہی سبجیکٹ ہوتا ہے، وہ سبجیکٹ کیا ہے؟ اور ہمارے آپ انہوں نے بتایا ہے سبجیکٹ ہے انسان. اشتباہ ہو گیا، بڑے بڑوں سے اشتباہ ہوتا ہے. یہ فقیر عرض کر رہا ہے، اسے لکھ لیجئے، لوح قلب پہ لکھ لیجئے، جبین ذہن پہ لکھ لیجئے، لوح وجود پر لکھ لیجئے. قرآن مجید کا سبجیکٹ، قرآن مجید کا موضوع ہے توحید. توحید حق صمدی، توحید باری، توحید خالق، توحید رازق، توحید معبود. بھولیں گے تو نہیں؟ اب آئندہ آنے کا اتفاق ہوا، زندگی رہی تو پھر میں یہ نہیں دہراؤں گا. قرآن مجید کا سبجیکٹ ہے ایک لفظ میں توحید. قرآن مجید کا عملی پیغام ہے تقوی. قرآن مجید نے جو نظام دیا اس نظام کا نام ہے ولایت. اچھا، اب تقوی کی ایک نئی تعریف، نیا جملہ جو آج عرض کر رہا ہوں. تقوی کیا ہے؟ توحید کے آب زلال میں زندگی کا خمیر تیار کرنے کا نام ہے تقوی. آب زلال توحید میں زندگی کے خمیر کو اٹھانے کا نام ہے تقوی. ذرا سی ادبی تعبیر ہے، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ پانی الگ رکھا ہے، یہ مٹی الگ رکھی ہے. یہ مٹی الگ رکھی ہے تو مٹی کا ہر ذرہ الگ الگ ہے. یوں اٹھائیے تو ہوا اس کو منتشر کر دے گی. اس مٹی کو پانی میں گوندھ دیجئے، اب ہوا کی مجال نہیں ہے کہ اسے منتشر کر سکے. اور یہ جو ذرے اجنبی تھے، الگ الگ، ایک دوسرے سے الگ، وہ سب ایک وحدت میں بدل گئے اس پانی کے صدقے میں. انسان کی زندگی اور اس کائنات کی زندگی اور ہستی کا یہی عالم ہے. کچھ نہیں ہے، یہ خاک کے ذرے ہیں بکھرے ہوئے، خاک کے ذرے ہیں بکھرے ہوئے. لیکن اگر آب زلال توحید میں گندھ جائے تو ممکن نہیں ہے کہ زندگی کسی بھی ہوا کے رخ پہ منتشر ہو جائے. بس اسی عمل کا نام ہے تقوی. یعنی منتشر زندگی کو، منتشر زندگی کو، منتشر عناصر حیات کو آب زلال توحید میں گوندھ کر ایک وحدت بنا دینے کا نام ہے تقوی. اللہ سلامت رکھے ہمارے عزیز القدر جناب علامہ حافظ کفایت حسین صاحب کے نوازے تشریف فرمائیں. بہت اچھے عالم ہیں، بہت اچھے خطیب ہیں. یہ چاہیں تو اس فقیر کے صرف اس جملے پر 100-150 صفحے کی کتاب لکھ سکتے ہیں. ادبی ذوق بھی بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے. سمجھ یاد رہے گا یہ جملہ؟ آب زلال توحید میں اس منتشر عناصر زندگی کو گوندھ کے ایک اکائی بنا دینے کا نام ہے تقوی. یعنی تقوی ہی وہ عمل ہے، تقوی ہی وہ رویہ ہے، تقوی ہی وہ روش ہے، تقوی ہی وہ وے آف لائف ہے، تقوی ہی وہ اسٹائل ہے زندگی بسر کرنے کی، جس میں زندگی کے تمام آداب و اطوار توحید کے تقاضوں میں ڈھل جاتے ہیں.
انسان نظر اٹھا کے کسی کو دیکھتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کوئی موحد ہے جو مجھے دیکھ رہا ہے. انسان دسترخوان پہ بیٹھ کے لقمہ اٹھاتا ہے تو دیکھنے والا سمجھ جاتا ہے کہ یہ شخص کوئی معمولی شخص نہیں ہے, یہ اللہ کا خوف رکھتا ہے. انسان زمین پر چلتا ہے تو اس کا قدم بتا دیتا ہے کہ یہ کوئی معمولی انسان نہیں ہے, یہ اللہ والا بندہ ہے جو زمین پر چل رہا ہے اس خاکساری, اس انکسار کے ساتھ. انسان بزم میں بیٹھ کے گفتگو کرتا ہے تو اس کی گفتگو بتا دیتی ہے کہ یہ کوئی اور نہیں اللہ والا ہے جو بول رہا ہے. انسان جب اللہ والا ہوتا ہے, میدان جنگ میں لڑ رہا ہو, شمشیر زنی کر رہا ہو, اس کی شمشیر زنی کا انداز بتا دیتا ہے کہ یہ اللہ کا بندہ ہے جو شمشیر زنی کر رہا ہے. اس لیے کہ ہر ایک کو قتل نہیں کرتا, یہ اسی کو قتل کرتا ہے جو کفر میں کامل ہو. یہ تقویٰ کا تقاضا ہوتا ہے, تقویٰ کا تقاضا. وہ جو مولانا روم داد دیتے ہیں بہت بلند آواز سے, مولا علی کو کس بات کی داد دیتے ہیں؟ علی کا لقب کیا ہے؟ القاب میں سے ایک لقب علی امام المتقین. علی امام المتقین, علی امام المتقین. آپ جانتے ہیں میں مناظرے بازی کا ذوق نہیں ہے میرا. میں کسی کا دل دکھانا نہیں چاہتا, میں کسی کا دل توڑنا نہیں چاہتا, میں کسی پہ طنز و تشنیع نہیں کرتا ہوں. لیکن بس ایک بات کہنے پہ مجبور ہوں, جو لوگ امام علی کو نہیں مانتے وہ صرف یہ بتاتے ہیں کہ ہم متقی نہیں ہیں. چونکہ علی امام المتقین کا نام ہے, متقین کا امام تو علی ہے. صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. علی ہر ایرے غیرے کا امام تھوڑی ہے. علی فاسقوں کا امام نہیں, علی فاجروں کا امام نہیں, علی ظالموں کا امام نہیں, علی امام المتقین. علی امام المتقین. عربی کے مصر کے ایک بہت مشہور ادیب و مصنف و محقق نے پوری کتاب لکھی ہے, علی امام المتقین, پوری کتاب ہے. ارے وہ کتاب لکھتے یا نہ لکھتے, یہ حقیقت ہے کہ علی امام المتقین ہے. تو یہ جو آیت ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ, اے ایمان لانے والو تقوی اختیار کرو, ایسا تقوی کہ تقوی کا حق ادا ہو جائے. تقوی کے لفظی معنی تو ہمیں ڈکشنری میں نظر آ جائیں گے, لیکن تقوی کا حق کیسے ادا کیا جاتا ہے یہ پورا ہی نہیں ہو سکتا سبق جب تک کہ بزم علی میں بیٹھ کر تقوی کا درس حاصل نہ کرو. تو یہ آیت بھی کہیں اور نہیں لے جا رہی ہے, یہ آیت بھی در علی تک لے جا رہی ہے. یہ آیت بھی در علی تک لے جا رہی ہے. تقوی سیکھنا ہے, تقوی کا سبق پڑھنا ہے, تمہیں جاننا ہے کہ تقوی کا حق کیسے ادا کیا جاتا ہے, تو سیکھو. کس سے سیکھو گے؟ اچھا ایک جملہ اور کہہ لینے دیجئے. ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ کہیں رسول اللہ کافی ہیں. اس میں شک نہیں, رسول اللہ کافی ہیں. ٹھیک ہے, رسول اللہ کافی ہیں, کوئی شک نہیں, رسول اللہ کافی ہیں. رسول اللہ اپنے پورے اجزاء کے ساتھ کافی ہیں. سنیے گا, یہ دقیق بحث ہے, یہ بڑی لمبی چوڑی مناظرانہ بحثیں ہوتی ہیں, کلامی بحثیں. اسے نچوڑ کے میں ایک دو گھونٹ کی شکل میں دے دیتا ہوں آپ کو. سنیے, قرآن کافی ہے, قرآن بھی کافی ہے, مگر اپنے پورے وجود کے ساتھ. اچھا اور تھوڑی دیر کے لیے میں مثال دوں, کوئی صاحب آئیں, پورا قرآن ہے 30 پاروں کا, اور اس میں سے صرف 30واں پارہ اٹھا لیں, کہہ لیں یہ کافی ہے, ہو جائے گا کافی؟ الحمد سے لے کے والناس تک پورا لینا ہوگا نا. 30 پارے ہیں, 30 پارے آپ کو قبول کرنے ہیں, ٹھیک ہے نا. مصطفیٰ بشریت کے لیے کافی ہیں, مگر مصطفیٰ کے ساتھ ہر وہ شخص ضروری ہو جائے گا جس کے لیے مصطفیٰ کہہ دیں ھذا منی وانا منہ. یہ مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں. اب یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ اس سے بے نیاز ہو جائیں. بس ایک دو فقرے کہہ لینے دیجئے. میرا خیال ہے کچھ مجھے اندازہ نہیں ہوا کہ کتنی دیر پڑھتا چلا.
ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد والے. حضور کافی ہیں, ٹھیک ہے, حضور نے تو کوئی جنگ ہی نہیں لڑی, حضور نے شمشیر زنی نہیں کی کسی جنگ میں, ٹھیک ہے نا. اب یہ کیسے پتا چلے کہ تلوار چلاتے ہوئے تقویٰ کا حق کیسے ادا ہوگا؟ حضور نے سب مانتے ہیں نا, حضور رحمت عالم تھے. آپ کی ایک شان یہ تھی کہ جنگیں تو ہوئیں, بڑی بڑی جنگیں ہوئیں, کسی جنگ میں حضور کو خود شمشیر زنی نہیں کرنی پڑی, آپ نے نہیں کی. اجمالاً فی الجملہ یہ حقیقت مانی جاتی ہے. اب اس میں جو تھوڑی بہت بحث ہے وہ الگ, وہ میرے پیش نظر ہے. اب اس وقت موقع نہیں ہے کہ میں بحث کروں, ٹھیک ہے نا. حضور نے شمشیر نہیں چلائی, شمشیر چلاتے ہوئے تقویٰ کا حق کیسے ادا ہوگا؟ اب یہاں ضرورت ہے انسان کی, یہاں ضرورت ہے مسلم کی, یہاں ضرورت ہے مومن کی. کون؟ علی. علی اسلام اور مسلمانوں کی ایک ضرورت کا نام ہے. علی سے بے نیاز نہیں ہو سکتے. وہ جو واقعہ خندق کا مشہور واقعہ ہے, عمرو ابن عبد ود آیا اور شمشیر کی رد و بدل ہوئی, اور اس کے بعد جب وہ گر پڑا زمین پر اور آپ چاہتے تھے کہ سر قلم کر دیں, آپ اس کے سینے پہ بیٹھے اور پھر اتر آئے, ہے نا, سنتے رہتے ہیں نا. اور جب آپ کا غصہ فرو ہو گیا, غیظ و غضب دور ہو گیا, تو آپ گئے, آپ نے سر قلم کیا. مشہور روایت ہے نا. اب اس پر بحث نہ کیجیے گا, بحث کرنے کا موڈ ہوگا تو پھر بعد میں کسی وقت. مشہور ہے نا یہ. اس سے کیا سبق ملتا ہے؟ عین عالم جنگ میں اتنے بڑے دشمن پہ قابو پانے کے بعد تقویٰ کا حق کیسے ادا کیا جاتا ہے؟ حق تقویٰ, ایک ہے تقویٰ اور ایک ہے تقویٰ کا ایسا حق ادا کر دو کہ پھر کوئی بات باقی نہ رہ جائے, جسے عام زبان میں کہیں کوئی کسر باقی نہ رہ جائے. ٹھیک ہے نا. تو آپ اتر آئے. یہ ہیں علی. جب تک امیر المؤمنین کی ولایت سمجھ میں نہیں آئے گی, اسلام شناسی مکمل نہیں ہو سکتی. اور جب تک ایک مرد مسلم حب علی اور ولایت علی کے سانچے میں ڈھلے گا نہیں, اس کا نہ اسلام معتبر ہوگا, نہ ایمان معتبر ہوگا, نہ اسلامی تہذیب اور ثقافت کی صحیح پہچان قائم ہوگی. بس گفتگو تمام. اب ایک فقرہ عرض کروں گا اور آپ باب مصائب میں داخل ہو جائیں گے. ایک فقرہ. مجھے معلوم ہے آپ کی طبیعتوں کا حال مجھ پر آئینہ ہے. درمیان فضائل ایک جملہ کہا تھا میں نے کہ یہ تو وہ ہیں کہ جو اللہ کی چاہت سے بڑھ کر اس کی خدمت میں نظریں پیش کرتے ہیں. اللہ کی چاہت سے بڑھ کر, اللہ چاہتا ہے کہ نظریں پیش کی جائیں, اللہ کی راہ میں قربانی پیش کی جائے, لیکن خدا کی قسم محمد اور آل محمد نے تو وہ قربانیاں پیش کی ہیں جس کے لیے یہ کہا نہیں جا سکتا کہ اللہ یہی چاہتا تھا. یعنی گویا اللہ کی مشیت سے بڑھ کر یہ کربلا کا واقعہ, یہ المناک حادثے, یہ دردناک شہادتیں, غور فرما سکتے ہیں آپ, تصور کر سکتے ہیں کیا کیا قربانیاں پیش کی ہیں آقا حسین نے. اور اب یہ ایام عزا میں سے وہ ہیں جن میں شہادتیں پڑھنے کا موقع نہیں ہے. پہلے عشرہ محرم میں شہادتیں پڑھی جاتی ہیں, مگر دو ایک فقرے عرض کر دوں کہ جو بعد شہادت کے واقعات ہیں. کل ایک فقرہ جہاں چھوڑا تھا میں نے لاہور میں, وہیں سے آج مصائب کا آغاز کروں گا. آقا حسین غیور امام تھے, آقا حسین شجاع امام تھے, آقا حسین صبور امام تھے, آقا حسین عظیم امام تھے. آقا حسین نے
اپنے جیتے جی اپنے اصحاب اور اہل بیت میں سے کسی کا سر قلم ہونے نہیں دیا. عموماً سر نہیں قلم ہونے دیا. مشہور روایتیں، ایک شقی کو دیکھا کہ قاسم کا سر قلم کرنا چاہتا ہے، تیزی سے اس پہ حملہ آور ہوئے اور سر قلم ہونے سے بچا لیا. یہ سب پڑھتے ہیں نا. بس اس بیان تاریخ کے بعد بین السطور جو واقعہ ہے وہ واقعہ میں پڑھ دیتا ہوں. یعنی آقا حسین جیسے شجاع کے سامنے تو اکبر کا سر قلم نہیں ہوا. آقا حسین کا خود جب سر قلم ہو گیا تو لیلا جیسی ماں کے سامنے اکبر کا سر قلم. آقا حسین نے قاسم کا سر قلم ہونے نہیں دیا، مگر جب خود آقا حسین نہ رہے تو ام فروا کی نگاہوں کے سامنے قاسم کا سر قلم کیا. اون و محمد کو سر و تن کے ساتھ لے کے آئے تھے حسین خیمہ گاہ میں، مگر جب حسین نہ رہے زینب کی آنکھوں کے سامنے اون و محمد کا سر قلم کیا. ہائے کیا امتحان دیا ہے بیویوں نے، کیا امتحان دیا ہے بیویوں نے. اور ایک فقرہ عرض کر دوں. تاریخ کربلا کے ایک نہایت معتبر مورخ ہیں جن کا نام ہے علامہ شیخ طاہر سماوی. علامہ شیخ طاہر سماوی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ 4 شہداء ایسے ہیں جن کے صرف سر قلم نہیں کیے گئے تھے، جنہیں بعد شہادت امام حسین ایسا کینہ تھا دلوں میں کہ ان کے لاشوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. ان لاشوں میں سے ایک لاشا اکبر کا تھا. تصور کر سکتے ہیں؟ تصور کر سکتے ہیں؟ اور دوسرا لاشا کس کا تھا؟ کسی اور کا نہیں، آقا حسین کے علمدار عباس کا لاشا. اکبر کو عباس کے لاشیں ٹکڑے ٹکڑے کیے تھے دشمنوں نے. یہ کینہ تھا، یہ بغض تھا، یہ حسد تھا، ایسی دشمنی تھی. آج یہ شہادتیں بھی بیان کرنے کا موقع نہیں ہے. آج تو جو بات کہی گئی ہے بس چند فقرے اس کی طرف. یہ سب جو ہو رہا ہے، یہ قربانیاں پیش کی جا رہی ہیں، یہ اللہ کی مشیت و مقتضائے مشیت سے بڑھ کر ہے، جو اللہ کی راہ میں قربان کیا جا رہا ہے. اب یہ جو جس ضمن میں نے عرض کیا ہے یہ خواتین کی آزمائش ہے. آقا حسین تو عصر عاشور شہید ہو گئے. اب جو شہادتیں ہیں وہ زینب دے رہی ہیں قربانیاں، اب ام کلثوم قربانیاں دے رہی ہیں، اب لیلا قربانیاں دے رہی ہیں، اب ام فروا قربانیاں دے رہی ہیں، کربلا کی مائیں قربانیاں دے رہی ہیں. اور ان قربانیوں کا شاہد آقا حسین کا بیمار بیٹا سید سجاد زین العابدین ہے، جو کربلا کے لٹے ہوئے کارواں کو لے کر دشمنوں کے نرغے میں، دشمنوں کے حلقے میں، اسیری کے عالم میں کربلا سے کوفے اور کوفے سے شام تک کا سفر کر رہا ہے. پہلی سفر کو کارواں داخل ہوا ہے اسیروں کا شام میں. پہلی سفر کو کارواں شام میں داخل ہوا اور بس چند ہی روز کے بعد یہ واقعہ اندوہناک پیش آیا کہ زندان شام سے رونے کی آواز بلند. آقا حسین کی ایک بیٹی 3 سال 3.5 سال کی عمر ہے، زیادہ سے زیادہ 4 برس کی عمر ہے. یہ آقا حسین کی بچی اپنے بابا کو یاد کر کے رو رہی ہے. رات کا وقت ہے، حاکم کی نیند میں خلل واقع ہوتا ہے. حاکم کہتا ہے کہ یہ بچی کیوں رو رہی ہے؟ اسے بتایا گیا کہ باپ کو یاد کر کے رو رہی ہے. بابا کا سر خان میں سجا کے، خان پوش سے ڈھانک کے اس طرح زندان میں بھیجا گیا کہ جیسے بھوکے بچے یہ سمجھیں کہ کھانا آیا ہے.
بس مجلس اختتام کو پہنچ رہی ہے. اجرکم علی اللہ، جزاکم اللہ خیر الجزا. خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت کے. وہ خان پوش آیا، جب زندان میں لایا گیا بچے پہلے یہی سمجھے کہ یہ کھانا آیا ہے. جب خان پوش ہٹایا گیا تو ایک مرتبہ بچی کی نظر پڑی، ہائے بابا. بابا کے سر اقدس کو دیکھ کے کوہرام برپا ہو گیا. سب رو رہے ہیں، زینب رو رہی ہیں، ام کلثوم رو رہی ہیں، رباب رو رہی ہیں، لیلا رو رہی ہیں، سید سجاد رو رہے ہیں، مگر سب سے زیادہ یہ بچی ہے جو تڑپ رہی ہے. بچی آگے بڑھی، بچی نے اپنے رخسارے پر در پہ رکھ دیے. ہائے بابا، آپ کے بعد مجھ پر بڑی مصیبتیں پڑ. بابا کربلا سے لے کر آج شام تک اس زندان میں میرے بابا ابھی بھی پیٹ بھر کے کھانا نہیں ملتا، ابھی بھی پیاس باقی ہے، اتنا پانی نہیں ملتا کہ پیاس بجھ جائے. بابا سے یہ بچی گریہ و زاری کرتی رہی، گریہ و زاری کرتی رہی. آپ کی آوازیں بلند ہیں، میری طاقت بھی ختم ہو چکی ہے، بس 2 جملے عرض کرنا چاہ رہا ہوں، پھر آپ پرسہ دیجئے گا. اپنے وقت کے امام کو اس شہزادی کا پرسہ دیجئے گا. معصومہ شام، معصومہ دمشق، معصومہ زندان شام. بی بی روتے روتے خاموش ہوئی. جناب زینب کو خیال ہوا کہ شاید بچی کو ایک عرصے کے بعد بابا کا سر ملا ہے، رخسار پدر پہ رخسار رکھ کے راحت ملی. بچی سو گئی. آگے بڑھی، گود میں اٹھانا چاہا، دیکھا بچی مفارقت کر چکی ہے. ایک مرتبہ فریاد بلند ہوئی، انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ. ہائے زندان میں پھر ماتم برپا ہوا. سید سجاد آگے بڑھے. عزیزان گرامی، بس یہ جملہ کہہ کے خاموش ہو جاؤں گا. بیان مصائب کا تقاضا یہ ہے، آپ خاموش نہ ہوئیے گا، آپ خاموش نہ ہوئیے گا. چاہے یہاں رسم ہو یا رسم نہ ہو، چند لمحے صحیح ماتم ضرور کیجئے گا. گریے کی آواز بلند ہونی چاہیے. ارے سید سجاد نے کس طریقے سے اپنی اس ننھی سی بہن کو کفن دیا ہے، غسل دیا ہے، سپرد لحد کیا ہے. کہتے ہیں جب سید سجاد غسل دینا چاہتے تھے، جو بچی کا کرتا تھا وہ جسم سے ایسا چمٹا ہوا تھا، اتنے زخم